الحمدللہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ قابل احترام ماؤں، بہنوں، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، ہر اتوار آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری وصیتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ آج اسی کے حوالے سے ہمارا درس ہوگا، اور ہماری گفتگو مرض الموت میں آپ نے جو وصیتیں کی تھیں وہاں تک پہنچی ہے، اور اس سے پہلے آپ کی 8 وصیتیں مرض الموت کی ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ آج آخری وصیت جو آپ نے فرمائی ہے وہ اس کا ذکر ہم آپ کے سامنے کریں گے۔ وفات کے دن آپ نے نماز کی وصیت فرمائی، اور نماز کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کی رکنیت اور اس کے واجب ہونے پر، فرض ہونے پر آپ کے سامنے گزشتہ اتوار کو بیان ہو چکا ہے، گفتگو ہو چکی ہے۔ آج جو آپ کی آخری وصیت تھی، وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے غلام ہیں، تمہاری لوڈیاں ہیں، تمہارے ماتحت ہیں، یا جو کمزور ہیں، ان کا خیال رکھنا، ان کے حقوق ادا کرنا۔ میرے بھائیوں، اسلام کے اندر الحمدللہ یہ اس کی بڑی خوبی ہے کہ سب کے حقوق بیان کر دیے گئے ہیں، اور جو جتنا زیادہ کمزور ہے اس کے حقوق کی اتنی ہی زیادہ رعایت کی گئی ہے اور اس کا خیال رکھا گیا ہے۔ اب آپ یہی دیکھیں کہ جہاں تک غلاموں کی بات ہے اور لوڈیوں کے حقوق کی بات ہے تو دین اسلام نے بہت زیادہ اس کا خیال رکھا ہے، اور ہمیں ان کے حقوق ادا کرنے کی بہت ساری تلقین کی ہے۔ یہی نہیں بلکہ دین اسلام کے اندر غلاموں کو آزاد کرنا بڑی فضیلت کا عمل قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے اندر، ای امرئ مسلم اعتق امرأ مسلما استنقذ اللہ بکل عضو منہ عضوا من النار، متفق علیہ۔ کیا فرماتے ہیں، جو مسلمان کسی مسلمان آدمی کو آزاد کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے ہر عضو کے بدلے اس کے عضو کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس لیے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں۔ دین اسلام نے اس بات پر لوگوں کو ابھارا ہے کہ وہ جو غلام ہیں، لوڈیاں ہیں، ان کو آزاد کریں، اللہ کے لیے انہیں چھوڑ دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی بات کرنے میں اور اس طریقے سے رسول کی اطاعت کرنے میں اور دیگر اعمال میں ان کے لیے آزادی ہو۔ اسی لیے آزادی پر بہت زیادہ دین اسلام کے اندر زور دیا گیا ہے۔ اس طریقے سے ایک حدیث آتی ہے ابو داؤد کی کہ آپ نے فرمایا، وَأَيُّ امْرَأَةٍ اعتقت امرأة مسلما كانت فكاكها من النار، جو مسلمان عورت کسی مسلمان عورت کو آزاد کرتی ہے تو یہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ لوگوں کی غلامی سے آزاد کر کے اللہ کی غلامی کے لیے لے کر کے آنا، یہ انسان کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اس طریقے سے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، کہ آپ سے وہ خود فرماتے کہ میں نے اللہ کے رسول سوال کیا، سب سے افضل کون سا عمل ہے؟ تو کہا ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا، وہ جہاد فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرنا۔ قلت فأی الرقاب افضل، تو میں نے کہا کون سی گردن آزاد کرنا افضل ہے؟ تو آپ نے کہا کہ اعلیٰ ثمنا، جو زیادہ قیمتی ہو، وانفسها عند اہلها، اور جو اس کا مالک ہے اس کے نزدیک جو زیادہ قیمتی ہو وہ زیادہ بہتر ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت۔ یعنی جو زیادہ ایمان والا، متقی، پرہیزگار، دیندار، امانت دار، اور اس طریقے سے شجاعت اور بہادر ہو، اور اس کے مالک کی اہمیت بھی زیادہ ہو اس کے اعمال کی بنا پر، تو ایسے شخص کو آزاد کرنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ہے۔ ہر ایک کے اندر اجر ہے، لیکن یہ گردن آزاد کرنے میں زیادہ اجر ہے۔ تو اسلام یہ نہیں چاہتا کہ لوگ
لوگوں کے غلام بن کر کے رہیں، بلکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ سب کو اللہ نے ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیا ہے، سب اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کے غلام بن کر کے آزادی کے ساتھ دین اسلام کے اوپر عمل پیرا ہوں۔ اس لیے اسلام نے لوگوں کو یا غلاموں کو آزاد کرنے کا باقاعدہ حکم دیا ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں گے کہ دین اسلام کے اندر اگر انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس میں اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ان کے اندر غلاموں کو بھی آزاد کریں۔ اگر کوئی آدمی دن میں رمضان میں اپنی بیوی سے روزے کی حالت میں ہم مصری کر لیتا ہے تو اس میں اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ کفارہ مغلظہ کا، جس میں ایک گردن بھی آزاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس طریقے زہار جب کرتا ہے آدمی اپنی بیوی سے، یعنی یہ کہتا ہے کہ تمہاری پیٹھ اپنی بیوی سے کے بارے میں کہ تمہاری پیٹھ میرے لیے میری ماں جیسی ہے، تو اس کے اوپر کفارہ مغلظہ ہوتا ہے، اور کفارہ مغلظہ میں سے ایک کفارہ کیا؟ گردن آزاد کرنا بھی رکھا گیا ہے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں قسم ہے، قسم کے کفارے میں بھی گردن آزاد کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایسے ہی قتل خطا کے اندر بھی گردن آزاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو ان تمام باتوں سے بات ثابت ہوتی ہے کہ گردن آزاد کرنا یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت محبوب عمل ہے۔ یہ گردنوں کو آزاد کر دیا جائے، غلاموں کو آزاد کر دیا جائے، لونڈیوں کو آزاد کر دیا جائے، اور اس طریقے سے لوگ آزاد ہو کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اس لیے شریعت نے باقاعدہ اس کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اور اسلام کے اندر غلام کا صرف ایک طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جنگ کی جائے، اور اس کے اندر جب مسلمانوں کو فتح ہو تو جو لوگ ملیں کفار و مشرکین جو قیدی بن کر کے آئیں، جنہیں پکڑ لیا جائے، وہی ایک شکل ہے جس کے اندر ایک آدمی غلام بنتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی آزاد کو غلام بنا لیتا ہے یا اسے بیچ دیتا ہے یا اس کو غلام بنا لیتا ہے تو یہ ساری چیزیں شریعت کے اندر حرام ہیں۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں گے جب لونڈی ہوتی ہے، اگر اس سے بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا جب سردار مر جاتا ہے تو اسی صورت میں باقاعدہ وہ آزاد ہو جاتی ہے۔ وہ کیا ہو جاتی ہے؟ وہ آزاد ہو جاتی ہے۔ اور شریعت کے اندر ام الاولاد کو، یعنی جو بچوں کی ماں ہوتی ہے، لونڈی ہوتی ہے، اس کو باقاعدہ شریعت کے اندر یعنی اسے بیچنے سے منع کیا گیا ہے، اور اس کے کا جو مالک ہے اس کو اس کی وفات سے فوراً آزاد ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ شریعت اسلامیہ کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی سنجیدگی تو سنجیدگی ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا مذاق بھی سنجیدہ ہوتا ہے۔ انہی میں سے آپ نے آزادی کو، اگر کوئی آدمی مذاق کے طور پر اپنے غلام سے کہہ دے یا اس طریقے سے اپنی لونڈی سے کہہ دے کہ میں نے تمہیں آزاد کر دیا، آزاد ہو جائے گی، وہ آزاد ہو جائے گی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اس بات کی دلیلیں ہیں کہ اسلام نہیں چاہتا کہ لوگ غلام بن کر کے لوگوں کے رہیں۔ یعنی اگر سنجیدگی کے بجائے مذاق کے طور پر بھی کہتا ہے کوئی اپنی لونڈی اور غلام سے تو آزاد ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے غلام کے اندر اگر کئی لوگ شریک ہیں، ایک آدمی اگر آزاد کر دے گا تو باقی لوگ بھی آزاد کرنا ان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ان کا آزاد کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے اگر کوئی آدمی اپنے غلام کو مار دیتا ہے، اس کو نقصان پہنچا دیتا ہے، اس کی ناک توڑ دیتا ہے، اس کا ہاتھ توڑ دیتا ہے، تو شریعت نے کیا کہا ہے کہ اس کو آزاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کو آزاد کرنے کا حکم دیا گیا کہ وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ساری چیزیں کیا ہیں دین اسلام کے اندر؟ یہ ہیں کہ غلام کے اور لونڈیوں کے حقوق کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا شریعت اسلامیہ کے اندر، اس لیے ان کو باقاعدہ آزاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہی نہیں بلکہ آپ دیکھیں گے کہ دین اسلام کے اندر زکوٰۃ میں باقاعدہ ان کا ایک نصاب رکھا گیا، ایک حق رکھا گیا ہے۔ زکوٰۃ کے جو 8 مصارف ہیں ان میں سے ایک مصرف یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ میں جو پیسہ آئے گا، جو لوگ زکوٰۃ دیں گے، اس مال سے جو غربا ہیں یا جو غلام ہیں ان کو باقاعدہ خرید کر کے آزاد کر دیا جائے گا۔ انما صدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، تو وفی الرقاب اللہ رب العالمین نے فرمایا، یعنی گردنوں کے آزاد کرنے میں۔ تو گردن کا مطلب غلام، تو زکوٰۃ کا ایک مصرف یہ بھی ہے کہ غلاموں کو آزاد کر دیا جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طریقے سے اور بڑے بڑے صحابہ کرام جن کو اللہ نے مال دے رکھا تھا، جب مسلمان ہوتے تھے اور انہیں ستایا جاتا تھا اور وہ غلام ہوتے تھے، لونڈیاں ہوتی تھیں، تو وہ خرید کر کے باقاعدہ آزاد کر دیا کرتے تھے۔ تو دین اسلام کے اندر
اس کی جو ہے بہت زیادہ اہمیت ہے کہ اگر وہ غلام ہے، لونڈی ہے، تو باقاعدہ اس کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت میں باقاعدہ وصیت فرمائی اور لوگوں کو تلقین کی، وما ملکت ایمانکم، یہ نہیں کہ وہ کمزور ہیں، غریب ہیں، تمہارے تنگ اور تمہارے محتاج ہیں، تہی دست ہیں، تمہارے ماتحت ہیں، تو ان کا حق کھا جاؤ۔ یہ شریعت نے اس بات کا اس سے باقاعدہ منع کیا ہے۔ اس طریقے سے اگر وہ نوکر چاکر ہیں، غلام ہیں، تو یہ چیز ہوتی ہے۔ اور ایسی آپ دیکھیں اگر یتیم ہے تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں جنت میں اس طریقے سے ہوں گے، جیسے دونوں انگلیاں قریب ہیں، اس طریقے سے دونوں جنت کے اندر رہیں گے۔ تو یتیم کے حقوق ادا کرنے کا باقاعدہ حکم دیا گیا۔ اس طریقے سے عورت جو کمزور مانی جاتی ہے، آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر نصیحت فرمائی اور وصیت فرمائی اور کہا کہ ان کے حقوق ادا کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تم نے اللہ تعالیٰ کے کلمے سے ان کو حلال کیا ہے، لہذا ان کا حق ادا کرو۔ تو ان عورتوں کے حقوق ادا کرنے کے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے اندر باقاعدہ اس کی وصیت فرمائی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر جو بھی کمزور ہیں ان کا حق ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ عورتوں کے بارے فرمایا دنیا کی سب سے بہترین پونجی عورت ہے، نیک عورت ہے، اور ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل کے لیے بہتر ہوں۔ اس طریقے سے آپ نے فرمایا تم میں سب سے اچھے ایمان، کامل ایمان والا ہوا ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر اخلاق والا ہے۔ تو یہ ساری حدیثیں اس بات پر دعویٰ کرتی ہیں کہ عورتوں کے حقوق اسلام کے اندر مضمون ہیں۔ اس طریقے سے جو عورت کا مہر ہوتا ہے، اگر کوئی آدمی شادی کرے اور اس کی نیت یہ ہو کہ اپنی عورت کا مہر نہیں دے گا تو قیامت کے دن زانی بن کر کے آئے گا، جیسا کہ آپ نے حدیث کے اندر فرمایا۔ اس طریقے سے عورت کا جو مہر ہے وہ اس کی مالک ہے، اگر وہ معاف کر دے تو معاف کر سکتی ہے، لیکن زبردستی عورت کو معاف نہیں کرایا جا سکتا کہ ایک شوہر بیوی سے کہے کہ تم مہر معاف کر دو ورنہ ہم تمہیں طلاق دے دیں گے یا ہم تمہیں ماریں گے۔ یہ قطعاً کسی مرد اور کسی شوہر کو کہنے کا حق حاصل نہیں ہے، یہ عورت کا حق ہے، اپنی مرضی سے اگر وہ معاف کر دے تو معاف کر سکتی ہے۔ اس طریقے سے عورت کو باقاعدہ اسلام نے وارث قرار دیا، پہلے عورتیں وارث نہیں ہوتی تھیں۔ تو عورت جو کمزور مانی جاتی ہے، کس قدر شریعت نے باقاعدہ ان کے حقوق کو مضمون رکھا ہے اور ان کی ضمانت دی ہے۔ اس طریقے سے اللہ فرماتا ہے کہ جہاں مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں وہیں عورتوں کے بھی مردوں پر حقوق ہیں۔ ایسا نہیں کہ صرف ایک طرف سے حق ہے کہ صرف مرد کا عورت پر حق ہے اور عورت کا مرد کے اوپر کوئی حق نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ دونوں کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں، دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں، دونوں کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی۔ جس طریقے سے ایک گاڑی کے دو پہیے، ایک پہیے پر گاڑی نہیں چل سکتی، اس طریقے سے انسان کی زندگی ایک تنہا نہیں چل سکتی ہے۔ اس لیے انسان عورت کا محتاج ہے اور عورت مرد کی محتاج ہے۔ یہ ساری چیزیں اسلام نے یعنی حقوق عورتوں کے ادا کرنے کے تعلق سے فرمائی ہیں۔ اس طریقے سے اگر وہ کمزور ہے تو آپ نے باقاعدہ حدیث کے اندر کمزوروں کے تعلق سے کیا فرمایا ہے کہ حل تلسرون و ترزقون الا بضعفائکم، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ تمہاری مدد اور تمہیں رزق تمہارے کمزوروں کی جیسے دیا جاتا ہے۔ جو کمزور ہیں، نادار لوگ ہیں اور یعنی محتاج ہیں تو ان کی وجہ سے لوگوں کو روزی دی جاتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس قدر کمزوروں کا حق بلند رکھا گیا دین اسلام کے اندر۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنن نسائی کی صحیح روایت ہے جس میں آپ فرماتے ہیں انما ینصر اللہ هذه الامہ، کہ اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد کرتا ہے بضعیفها، اس کے کمزوروں کی وجہ سے، بدعوتہم وصلاتہم واخلاصہم، ان کی دعا سے، ان کی نمازوں سے اور ان کی اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد کرتا ہے۔ تو کمزوروں کی وجہ سے اللہ رب العالمین امت کی مدد فرماتا ہے۔ اور بہت سارے اسباب ہیں امت کی مدد کرنے کے، انہی میں سے ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ جو کمزور ہیں ان کی نماز، ان کے اخلاص، ان کی دعا کی وجہ سے، ان پر خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین امت کی مدد فرماتا ہے۔ اس طریقے سے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سنن نسائی کی صحیح روایت، ابغونی الضعفاء، مجھے تم کمزوروں میں آ کر کے تلاش کرو، فإنکم انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، کیونکہ تم اپنے کمزوروں کی وجہ سے تمہیں روزی دی جاتی ہے اور ان کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ تو کمزور جو ہے ان کا خیال اسلام کے اندر بہت زیادہ رکھا گیا، اور کمزور کو ستانا یہ بہادری نہیں ہے، یہ تو بزدلی ہے اور یہ کمزوری ہے۔ اس طریقے سے اگر وہ مزدور ہے
تو شریعت نے باقاعدہ اس کے حق کو مضمون قرار دیا، اور یہاں تک فرمایا شریعت کے اندر کہا گیا کہ آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف فرقہ، کہ اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو، اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو۔ اس طریقے سے ایک حدیث کے اندر آپ نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کا خصم ہوں، ان 3 لوگوں کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا انہی میں سے ایک ایسا آدمی جو کسی کی ہم مزدوری کرے اور اس کی مزدوری کو نہ دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن کیا ہوں، اس کا خصم بن کر کے آؤں گا، اور اس طریقے سے اس کی طرف سے میں اس آدمی سے جس نے ان کے حق کو نہیں دیا، ان کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ان کی طرف سے جھگڑا کریں گے اور ان کا حق دلا کر کے رہیں گے۔ تو اس طریقے سے تمام باتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ دین اسلام کے اندر کمزوروں کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا ہے، اور اس طریقے سے باقاعدہ انہیں ان کا حق ادا کرنے کی شریعت نے باقاعدہ وصیت فرمائی ہے اور تلقین کی ہے۔ لہذا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آخری وقت میں جہاں بہت ساری چیزوں کی وصیت فرمائی، انہی میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی کہ وما ملکت ایمانکم، تمہارے جو غلام ہیں، لونڈیاں ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا یہ تو، اور اس وقت پوری دنیا کے اندر غلاموں کا دور تھا، یعنی غلام پائے جاتے تھے، اور اسلام نے غلام کی وجہ سے اس کو وہ نہیں قرار دیا ہے کہ اگر کوئی انسان غلام ہے تو کسی اونچے منصب پر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ معزز انسان وہ ہے جو زیادہ تقویٰ والا ہے۔ ایک غلام بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک آزاد سے اور ایک اونچے خاندان سے زیادہ اس کا مقام و مرتبہ مل سکتا ہے۔ آپ باقاعدہ اسلام کے اندر دیکھیے ممالک کا غلاموں کا دور چلا، ان کی باقاعدہ کئی سالوں تک ان کی حکومت تھی، جنہیں ممالک کا دور یا ممالک کی حکومت کہا جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ وہ غلام ہیں تو ان کی کوئی اہمیت نہیں، اسلام کے اندر اونچے مقام پر نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا حذیفہ کے جو غلام تھے کہا 3 لوگوں سے قرآن کا علم حاصل کرو، ان میں سے حذیفہ کے غلام سے علم حاصل کرنے کا آپ نے حکم دیا۔ تو اس طریقے سے اگر انسان علم حاصل کرتا ہے، اس کے اندر دینداری اور تقویٰ پرہیزگاری ہے، کیونکہ اللہ نے سب کو ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا، سب حضرت آدم اور حوا کی اولاد ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب زیادہ معزز وہ ہیں اللہ کے نزدیک جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ ایک ضابطہ دیا ہے شریعت نے اور ایک اہم اصول بیان کیا ہے، لہذا اگر غلام ہی کیوں نہ ہو، ایک آزاد سے اور ایک اونچے خاندان سے والے سے اللہ تعالیٰ کے اس آدمی کے زیادہ اونچا مقام و مرتبہ ہو سکتا ہے۔ یہ اسلام ہے میرے بھائیوں، یہاں پر عنصریت نہیں ہے، یہاں پر چھوت چھات نہیں ہے، یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ خاندان کی بنا پر نہیں، یہاں پر دینداری اور تقویٰ یہ معیار ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس بات کی وصیت فرمائی غلاموں کے تعلق سے کہ ان کا تم خیال رکھنا اور اس طریقے سے ان کے حقوق ادا کرنا اور ان پر ظلم نہ کرنا بلکہ ان کا خیال رکھنا۔ تو یہ آپ کی آخری وصیت تھی، آپ نے 9 وصیتیں فرمائی تھی، یہ آپ کی آخری وصیت تھی غلاموں کے تعلق سے، جسے میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام وصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں اگر زندگی باقی رہے گی تو آپ نے مرض الموت کے اندر جو وصیتیں بیان فرمائی 9 وصیتیں، ان کو اختصار کے ساتھ ہم آپ کو کے سامنے بیان کریں گے، اور پھر ایک اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت سے متعلق ایک گفتگو کر کے ہم انشاءاللہ اس موضوع کو ختم کر دیں گے، اور پھر انشاءاللہ کسی دوسرے موضوع کی شروعات کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔